بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر وبک نستعین۔ اچھا جی، ہم اپنا کیلیگرافی کورس شروع کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، اس میں ہم کیلیگرافی کی جو ہسٹری ہے، خطاطی کی جو تاریخ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو خطاطی جو ہے وہ ایک اسلامی فن ہے اور اس کا تعلق قرآن مجید کے لکھنے کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم خطاطی کی تاریخ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، ان کا جو نبوت کا وقت ہے، اس وقت سے دیکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم خطاطی کی پوری جو اوور آل ہسٹری ہے اس کو دیکھ لیں۔ تو ہم وہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ خطاطی جو ہے بالکل شروع میں حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرماتے تھے تو ان کے ساتھ ایک خاص کوئی نہ کوئی فن جو ہے وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرماتے تھے، اور ان کو نئی شریعت بھی دی جاتی تھی، یا وہ پہلے ہی جو شریعت ہوتی تھی اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ایک طریقہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا انبیاء کو بھیجنے کا، تو اس میں یہ تھا کہ نبی جو ہیں وہ ان کو بھیجا جاتا تھا، ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھیجی جاتی تھیں جو پہلے سے نہیں موجود ہوتی تھی۔ تو جب حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تو ان کو دو پیشے یا دو فن کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ دیے گئے۔ ان میں سے ایک خطاطی تھا اور دوسرا خیاطی یعنی کپڑے سلائی کرنا۔ تو یہ دو چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، انہیں بادشاہت دی گئی تھی، اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام، انہیں یہ فن سکھایا گیا تھا کہ وہ لوہے سے لوہا جو ہے اور تانبا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح پگھل جاتا تھا، اور وہ ان سے زرہیں بنا کے تو ان کو بیچا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا پیشہ تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو انہیں ایسے معجزے عطا کیے گئے جو کہ ان سے پہلے کسی نبی کے پاس نہیں تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز سکھائی وہ یہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک بکریاں چرائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے چلتے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں ایک خاص معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ جو مٹی کے پرندے وغیرہ بنا کے اور ان کے اندر پھونکتے تھے، وہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتے تھے، اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے تھے تو ان کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ ایک خاص وقت تک کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوتے تھے اور پھر واپس مردہ حالت میں چلے جاتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھی۔ تو اس طرح خطاطی کا جو آغاز ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا تھا۔ اور یہ خطاطی کی یا کیلیگرافی جو ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سادہ الفاظ میں ابھی لے کے چلتے ہیں۔ جب ہم اپنے خط تک آئیں گے، یعنی اسلامی جو دور ہے خطاطی کا اس تک آئیں گے، تو اس میں دیکھیں گے پھر کہ ہم اس کو کیلیگرافی یا خطاطی کہیں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہے نا، ہم لکھنا، لکھائی یا رائٹنگ، ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کریں گے تاکہ ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو۔ تو لکھائی جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی تھیں۔ جس طرح ہیروڈوٹس ایک رائٹنگ اسٹائل ہے، تو اس کے اندر مطلب تصویریں وغیرہ بنا کے تو اپنی مافی ضمیر کا جو ہے وہ اظہار کیا جاتا تھا، اس کے حوالے سے بات کی جاتی تھی۔ یہ مصری جو عجائب گھر ہیں ان کے اندر اس رائٹنگ اسٹائل کے نمونے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح چائنیز ہیں تو ان کی رائٹنگ اسٹائل الگ ہے۔ اسی طرح انڈیا کے اندر آ جائیں، تامل جو ہے وہ الگ اسٹائل سے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہندی ہے، وہ الگ اسٹائل سے لکھی جاتی ہے۔ انڈیا کے جو پنجاب کے لوگ ہیں تو پنجابی لکھنے کا اسٹائل بالکل ہندی اور تامل یا جو ان کی دوسری زبانیں ہیں ان سے بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ مختلف
دور سے گزرتے ہوئے جب اسلامی دور سے کچھ پہلے تک جو ہے وہ پہنچی، تو تب تک جو ہے عرب کے اندر کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے اس کی کچھ اشکال بنائی. تو جنہوں نے اشکال بنائی ان کے نام جو ہیں وہ ابجد، حوض، حطی، کلیمن، یہ نام تھے ان کے. تو یہ آپ نے حروف ابجد سنا ہوگا اردو کے اندر، تو یہ انہی کے نام ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کے ناموں کے اندر جو حروف پائے جاتے تھے تو انہی کی شکلیں انہوں نے ایجاد کی. ٹھیک ہے، جیم سے جمل بنتا ہے، عربی میں جمل اونٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے انہوں نے جیم، کیونکہ اونٹ کی جو گردن ہوتی ہے، تو اگر اس کو تھوڑا سا اس کا سر پیچھے کی طرف کیا جائے، اس کی پیٹھ کی طرف، تو بالکل ایسے ایک گول سی شکل بنتی ہے جو بالکل جیم کی شکل کے قریب قریب ہوتی ہے. تو اس سے انہوں نے یہ نکالے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہرتن جو ہے بلی، تو ہاں جو 2 آنکھوں والی ہوتی ہے، تو اس کی جو اندر کی شکل ہے وہ اسی طرح بنتی ہے جس طرح بلی کا سر ہو اور اس کے اندر 2 آنکھیں ہوں بلی کی. ٹھیک ہے، اس طرح مختلف حروف جو ہیں وہ ایجاد کیے گئے. مختلف چیزوں کے ناموں سے ان کو نکالا گیا، مختلف جانوروں کے ناموں سے ان کو نکالا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طرف اگر ہمیں آنے کی ضرورت پڑی تو اس کو بھی ہم اپنے لیکچرز کے اندر شامل کر لیں گے. نہیں تو انٹروڈکشن جو ہے وہ کافی ہے کہ ہمیں کیلیگرافی کا تعارف ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا چلتا چلتا جب ان لوگوں تک پہنچا تو انہوں نے مختلف حروف کی اشکال بنائی اور یہ مختلف علاقوں کے اندر استعمال ہوتی رہیں. پھر جب اسلامی دور آیا، قرآن مجید نازل ہوا، تو اس وقت قرآن مجید کو لکھنے کی ضرورت پڑی. تو اس وقت جو کاتبین وحی تھے تو ان لوگوں کو بلایا گیا اور ان کے حوالے قرآن مجید کی یہ خدمت کی گئی کہ وہ قرآن مجید کی خطاطی کریں گے. اب ہم خطاطی کے لفظ پہ آ جاتے ہیں. تو خطاطی یا خط، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نقطوں کو جوڑ کے، نقطوں کو آپس میں جوڑ کے کوئی شکل بنانا. ٹھیک ہے، جس طرح ہم الف ہے تو الف کو دیکھ لیتے ہیں، یہ ایک نقطہ، یہ دوسرا، تیسرا. ٹھیک ہے، اب اس پوری لائن کو آپس میں ملا دیں گے تو یہ الف کی شکل بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح خط کا مطلب ہوتا ہے کہ نقطوں کو ملا کے ایک نئی شکل بنا لینا. ٹھیک ہے، اسی طرح با ہے. ٹھیک ہے، تو ان نقطوں کو آپس میں ملا کے تو با کی شکل بنا لینا. اسی طرح جیم، دال اور باقی جتنے بھی حروف ہیں. ٹھیک ہے، تو خط کہتے ہیں لائن کو، اور لائن کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھا نقطہ ملا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید جب لکھنا شروع کیا گیا تو قرآن مجید کو خط حیری کے اندر لکھا گیا تھا، اور اسی خط کا نام بعد میں خط کوفی جو ہے وہ رکھا گیا. ٹھیک ہے، اس میں 2 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ قرآن مجید کو جب لکھنا شروع کیا گیا تو اس کو خط حیری کہا جاتا تھا، اور اسی کو جب بعد میں منظم کیا گیا، اس کی شکلوں کو واضح کیا گیا اور باقاعدہ کیلیگرافی یا خطاطی کے رولز یا اصول بنائے گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اس خط کا نام خط کوفی رکھا گیا تھا. یہ خط بنو عباس یعنی جو خلافت عباسیہ تھی تب تک جو ہے وہ یہ والا خط چلتا رہا. تو بنو عباس یا خلافت عباسیہ جو ہے اس میں ایک وزیر تھے، ان کا نام تھا ابن مقلا. اصل میں ان کا نام تھا علی. ٹھیک ہے، تو لیکن وہ ابن مقلا کے نام سے مشہور ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ہم ان کا نام ابن مقلا ہی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے خط کوفی یا خط حیری کو بنیاد بنا کر 6 خطوط ایجاد کیے تھے. خط نسخ، اور خط نسخ کو بنیاد بنا کر انہوں نے خط ثلث بنایا. خط ثلث کو بنیاد بنا کر خط محقق بنایا. ٹھیک ہے، خط محقق جو ہے اس کے اندر خط ثلث کے دائرے
اور اسی طرح وہ حروف جن کے آخر میں قلم کی نوک سے لکھا جاتا ہے تو اس کا ان کا جو سائز ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا تو اس کو خط محقق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس خط کو بہت چھوٹے قلم سے لکھا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ریحان کہتے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پہ خط ریحان آ گیا۔ اور پانچویں نمبر پہ خط ریکا، یہ رکا نہیں ہے، خط ریکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ خط توقی، توقی عربی میں کہتے ہیں سگنیچر کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو خط توقی جو ہے اس کو خط نسخ اور ثلث دونوں کو ملا کے تو خط توقی بنایا گیا، اور خط توقی کا دوسرا نام خط اجازہ ہے، اور آج کل خط توقی کو خط اجازہ ہی کہا جاتا ہے۔ اجازہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اگر ہم اس خط کی طرف آئے تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ فی الحال بس اتنا یاد رکھ لیں کہ ابن مقلا نے خلافت عباسیہ کے اندر وزیر ہونے کی حیثیت میں یہ 6 خطوط ایجاد کیے تھے خط کوفی کو بنیاد بنا کر۔ تو خط کوفی کو بنیاد بنا کر خط نسخ ایجاد کیا گیا، پھر خط نسخ کو بنیاد بنا کر خط ثلث ایجاد کیا گیا تھا، اور خط ثلث یہ بنیاد بنا تھا خط محقق کی۔ اسی طرح خط محقق کو اگر چھوٹے قلم سے لکھا جائے تو ریحان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح خط رکا جو ہے یہ پچھلے 4 خطوط کے آمیزے سے یعنی آمیزش کر کے بنایا گیا تھا۔ اور اسی طرح خط توقی، ٹھیک ہے، تو اس کا میں نے بتا دیا کہ یہ نسخ اور ثلث دونوں کو ملا کر بنایا گیا تھا، جس کو آج کل خط اجازہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں تھیں خلافت بنو عباس یا خلافت عباسیہ کے زمانے تک، ٹھیک ہے۔ اس کو تو یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں، مزید اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلے بات کی طرف۔ یہ خطوط خلافت عثمانیہ تک چلے، یعنی ترکی کے اندر جو خلافت تھی تب تک یہ والے خطوط چلتے رہے۔ جب خلافت عثمانیہ آئی تو اس کے اندر مزید دفتری ضروریات کی بنا پر ایسے خطوط کی ضرورت پڑی جن کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکے، روزمرہ کی ضرورت کے لیے، اور روزمرہ کی جو دفتری ضروریات ہیں ان کے لیے، اور دفتری ضروریات میں سے ایسی ضروریات کہ جو خفیہ معلومات پر مشتمل ہوں، یعنی عام لوگوں کو ان کے حوالے سے پتہ نہیں چل سکے۔ تو یہ ان 3 مختلف ضروریات کے لیے 3 مختلف خطوط ایجاد کیے گئے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر خط رکا یا رکا ہے، اس کے را کے اوپر ہم پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر خط دیوانی، اور تیسرے نمبر پر خط جلی دیوانی۔ اس کا نام دیوانی ہے، لیکن یہ لکھنے کے جو اس کا انداز ہے اس کے حوالے سے یہ بہت مختلف ہے اس سے۔ تو ابھی کیونکہ ہماری ضرورت جو ہے وہ خط رکا کے اوپر ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس وجہ سے ان 2 کے اوپر ہم ان کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیں گے، باقی مزید جو ہے وہ فنی لحاظ سے کیا فرق ہوتا ہے اس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ تو خط رکا جو ہے یہ روزمرہ کی جو عام ضروریات ہوتی تھیں ان کے لیے ایجاد کیا گیا تھا۔ اسی طرح خط دیوانی دفتری ضروریات کے لیے ایجاد کیا گیا تھا، اور خط دیوانی کو جو بالکل عام لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، صرف دفتری جو کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے انہی کے لیے ممکن ہوتا تھا کہ وہ اس کو پڑھ سکیں، کیونکہ اس کو عام لوگوں کو سکھایا بھی نہیں جاتا تھا، اس وجہ سے انہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور جلی دیوانی یہ بہت خاص لوگوں کو سکھایا جاتا تھا کہ جن کے درمیان خفیہ معلومات کا تبادلہ ہوتا تھا، جو دفتری طور پہ کام کرتے تھے، تو یہ صرف ان کو سکھایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے جب عام لوگوں کے سامنے اس خط میں کچھ بھی لکھا ہوا جاتا تھا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اس وجہ سے کوئی راز بھی افشا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے خط کی طرف۔ تو خط رکا اس کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔